نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی نشستوں میں سیرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کیا ہے۔ اس ضمن میں پہلے کچھ اساسی باتیں، کچھ بنیادی باتیں سیرت کو سمجھنے کے لیے جو درکار ہیں ان کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے وحی کا مفہوم، صورتیں اور اقسام۔ وحی کے معنی ہیں اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا یا پیغام بھیجنا۔ وحی کے لغوی معنی ہیں اشارہ صریح اور اشارہ خفی، یعنی ایسا اشارہ جو صورت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہے، باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلنے پائے۔ اس لفظ کو اصطلاحاً اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو بجلی کی کوند کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس آنے یا اس کے پاس کسی کے جانے اور روبرو سے گفتگو کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ غالب اور حکیم ہے۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وحی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے۔ وحی کا لفظ اگرچہ اب صرف اس وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انبیاء پر آتی ہے، لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق ان کا سارا نظام چلتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا۔ زمین پر وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سنانے لگتی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ زلزال میں، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، جیسے سورہ انفال میں ارشاد ہوا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی یعنی فطری تعلیم کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں بیان کیا گیا۔ اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے، مچھلی کو تیرنا، پرندوں کو اڑنا اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وحی خداوندی ہی سکھاتی ہے۔ پھر ایک انسان کو غور و فکر اور تحقیق و تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صائب رائے یا فکر و عمل کی صحیح راہ سجائی جاتی ہے، وہ بھی وحی ہے۔ سورہ قصص میں ارشاد ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اور اس وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے اکتشافات ہوئے ہیں، جتنی مفید ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدبرین، فاتحین، مفکرین اور مصنفین نے جو معارکے کام کیے ہیں، ان سب میں اس وحی کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ بلکہ عام انسانوں کو آئے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں ایک بات آئی یا کوئی تدبیر سوجھ گئی یا خواب میں کچھ دکھائی دیا اور بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے انہیں حاصل ہوئی تھی۔ ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نوازے جاتے ہیں، اور یہ وحی اپنی خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے آ رہی ہے، اسے اس کے من جانب اللہ ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے۔
وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایات پر مشتمل ہوتی ہے، اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعے سے نوع انسانی کی رہنمائی کرے۔ سورہ شورى کی آیت او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء میں وحی آنے کی وہ صورت مذکور ہے جس کے ذریعے سے تمام کتب آسمانی انبیاء علیہ السلام تک پہنچی ہیں، یعنی اللہ اپنے ایک فرشتے کے ذریعے سے رسول کے پاس وحی بھیجتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس فقرے کی غلط تعویل کر کے اس کو یہ معنی پہنائے ہیں کہ اللہ کوئی رسول بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے عام لوگوں تک اسی کا پیغام پہنچاتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ یعنی فرشتہ وحی کرتا ہے یا پہنچاتا ہے اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے، ان کی اس تعویل کا غلط ہونا بالکل عیاں کر دیتے ہیں۔ عام انسانوں کے سامنے انبیاء کی تبلیغ کو وحی کرنے سے نہ قرآن میں کہیں تعبیر کیا گیا ہے اور نہ عربی زبان میں انسان کی انسان سے اعلانیہ گفتگو کو وحی کے لفظ سے تعبیر کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ لغت میں وحی کے معنی ہی خفیہ اور صریح اشارے کے ہیں۔ انبیاء کی تبلیغ پر اس لفظ کا اطلاق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے بالکل نابلد ہو۔ ایک قسم کی وحی وہ ہے جسے وحی جبلی یا طبیعی کہا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس کے کرنے کا کام سکھاتا ہے۔ یہ وحی انسانوں سے بڑھ کر جانوروں پر اور شاید ان سے بڑھ کر نباتات و جماعتات پر ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے وحی جزئی کہا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے کسی خاص موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو امور زندگی میں سے کسی امر کے متعلق کوئی علم یا کوئی ہدایت دیتا ہے یا کوئی تدبیر سجھا دیتا ہے۔ یہ وحی آئے دن عام انسانوں پر ہوتی رہتی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی ایجادیں اس وحی کی بدولت ہوئی ہیں، بڑے بڑے علمی اکتشافات اسی وحی کے ذریعے سے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہم تاریخی واقعات میں اسی وحی کی کار فرمائی نظر آتی ہے، جبکہ کسی اہم موقع پر کوئی خاص تدبیر بلا غور و فکر اچانک سوچ گئی اور اس نے تاریخ کی رفتار پر ایک فیصلہ کن اثر ڈال دیا۔ ایسی ہی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی ہوئی تھی۔ ان دونوں قسم کی وحیوں سے بالکل مختلف وحی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حقائق غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے اور اسے نظام زندگی کے متعلق ہدایات بخشتا ہے تاکہ وہ اسے علم اور اس ہدایات کو عام انسانوں تک پہنچائے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ یہ وحی انبیاء کے لیے خاص ہے۔ قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نوعیت کا علم، خواہ اس کے نام القاء رکھیے، الہام رکھیے، کشف رکھیے یا اصطلاحاً اسے وحی سے تعبیر کیجیے، انبیاء اور رسول کے سوا کسی کو نہیں دیا جاتا، اور یہ علم صرف انبیاء ہی کو اس طور پر دیا جاتا ہے کہ انہیں اس کے من جانب اللہ ہونے اور شیطان کی در اندازی سے بالکل محفوظ ہونے اور خود اپنے ذاتی خیالات، تصورات اور خواہشات کی آلائشوں سے بھی پاک ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے۔ نیز یہی علم حجت شرعی ہے، اس کی پابندی ہر انسان پر فرض ہے اور اس کے دوسرے انسانوں تک پہنچانے اور اس پر ایمان کی دعوت سب بندگان خدا کو دین دینے پر انبیاء علیہ السلام مامور ہوتے ہیں، اور پھر یہی وہ وحی ہے کہ جس پر ایمان لانا لازمہ نجات اور جس سے روگردانی کرنا قطعی طور پر موجب خسران ہوتا ہے۔ انبیاء کے سوا دوسرے انسانوں کو اگر اس تیسری قسم کے علم کا کوئی جز نصیب بھی ہوتا ہے تو وہ ایسے دھندلے اشارے کی حد تک ہوتا ہے جسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے وہی ہے نبوت کی روشنی سے مدد لینا، یعنی کتاب و سنت پر پیش کر کے اس کی صحت اور عدم صحت کو جانچنا اور بصورت صحت اس کا منشا متعین کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اپنے الہام کو ایک مستقل بالذات ذریعہ ہدایت سمجھے اور وہی نبوت کی کسوٹی پر اس کو پرکھے بغیر اس پر خود عمل کرے اور دوسروں کو اس کی پیروی کی دعوت دے، اس کے اس ایسے طرز عمل کو از روئے شریعت کوئی سند جواز نہیں دی جا سکتی۔ قرآن میں اس حقیقت کو
متعدد مقامات پر صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ خصوصاً سورہ جن کی آخری آیات میں تو اسے بالکل ہی کھول کر فرما دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے کہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ امت کے صالح و مصلح آدمیوں کو نبی کا سا کشف و الہام نہ دینے اور اس سے کم تر ایک طرف کا تابع نہ کشف و الہام دینے میں کیا مصلحت ہے۔ پہلی چیز عطا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی چیز نبی اور امتی کے درمیان بنائے فرق ہے، اسے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری چیز دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے بعد اس کے کام کو جاری رکھنے کی کوشش کریں وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ دین میں ان کو حکیمانہ بصیرت اور اقامت دین کی صحیح میں ان کو صحیح رہنمائی اللہ کی طرف سے حاصل ہو۔ وہ چیز غیر شعوری طور پر تو ہر مخلص اور صحیح الفکر خادم دین کو بخشی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو شعوری طور پر بھی دی جائے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ وہی بصورت خواب سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 102 میں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کے حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھا تھا۔ اب اگر یہ فی الواقع حکم نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً یا اشارتاً اس امر کی تصریح فرما دیتا کہ فرزند ابراہیمی نے غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا، لیکن پورا سیاق و سباق ایسے کسی اشارے سے خالی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بات سے کتنا بڑا قاعدہ خدا کی شریعت میں شامل ہو سکتا ہے وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی بلکہ محض غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتا۔ قرآن کو کلام الہی ماننے والوں کے لیے یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بھول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کی گئی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا۔ لغت کی روح سے وحی کے معنی ہیں خفیہ اور لطیف اشارے کے جسے اشارے کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا اور کوئی محسوس نہ کرے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ القاء دل میں بات ڈالنے اور الہام مخفی تعلیم و تلقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی مکتب و درسگاہ میں نہیں دی جاتی بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو قرآن میں وحی، الہام اور القاء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاحوں کی شکل میں اختیار کر گئے ہیں۔ لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا اور القاء نسبتاً عام ہے۔
وہی، الہام اور القاء، وہی انبیاء کے لیے مخصوص ہے، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا، اور القاء نسبتاً عام ہے۔ موسیٰ پر وحی کی گئی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو یہ اطمینان دلایا تھا کہ اس طریقے پر عمل کرنے میں نہ صرف یہ کہ تمہارے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہم بچے کو تمہارے پاس ہی پلٹا لائیں گے، اور یہ کہ تمہارا بچہ آگے چل کر ہمارا رسول ہونے والا ہے۔ شیاطین کا اپنے ساتھیوں کو وحی کرنا قرآن میں بتایا گیا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہے، شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے آیت نمبر 163 میں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر بھی وحی کی ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے نہ آئی ہو۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں، بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی ہے جس سے تمام پچھلے انبیاء کو ہدایت ملتی رہی ہے، اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں جسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا وحی کیا جانا سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ مزید فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دوں۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں،
بلکہ وہی کے ذریعے سے میرے پاس آئی ہے جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں، اور یہ بھی کہ اس معاملے میں مصالحت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ قبول کرنا ہو تو اس پورے دین کو جوں کا تو قبول کرو، ورنہ پورے کو رد کر دو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اور اس سے دل تنگ ہو۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اور اس سے دل تنگ ہو۔ یعنی ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر صبر و ثبات اور پامردی کے ساتھ چلنے والا ہو۔ لہذا جس تعصب سے، جس بے رخی سے، جس تضحیک و استہزاء سے اور جن جاہلانہ اعتراضات سے تمہارا مقابلہ کیا جا رہا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آنے پائے۔ جو صداقت تم پر بدریہ وحی منکشف کی گئی ہے، اس کے اظہار و اعلان میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں قطعاً کوئی باک نہ ہو۔ تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزر تک نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں، جبکہ لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کروں جبکہ کوئی اس کے سننے تک کا روادار نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، تم جسے حق پاتے ہو اسے بے کم و کاست اور بے خوف بیان کیے جاؤ۔ آگے سب معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر پہلی آیت میں ارشاد ہے الف لام را تِلْكَ آیات الکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب کو اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وهم یمکرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔ نوحیہ الیک، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وهم یمکرون۔ سورہ رات کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر بدریہ وحی نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ وہ قرآن کی آیات ہیں جس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا وحی کیا جانا بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے مختلف طریقے تھے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ یہ بات قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں طریقوں سے ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا، چنانچہ احادیث میں آپ کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں آپ کو کوئی تعلیم دی گئی ہے یا کسی بات پر مطلع کیا گیا ہے، یا قرآن مجید میں بھی آپ کے ایک خواب کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے، یا مجھے یہ بتایا گیا ہے، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی تمام چیزیں وحی کی پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ احادیث قدسیہ بھی زیادہ تر اسی قبیل سے ہیں۔ نمبر 2، معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی دوسری قسم سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ متعدد صحیح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نماز کا حکم دیے جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بار بار عرض و معروض کرنے کا ذکر جس طرح آیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسا ہی مکالمہ ہوا تھا جیسا دامن طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا تھا۔ نمبر 3، رہی تیسری قسم تو اس کے متعلق قرآن خود ہی شہادت دیتا ہے کہ اسے جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97، سورہ شعراء کی آیات 192 تا 195 میں ارشاد ہوا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف طریقوں سے آتی تھی۔ اس کی تفصیل علامہ ابن قیم نے زاد معاد میں اس طرح کی ہے۔ نمبر 1، سچا خواب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی صورت تھی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ اس طرح صاف صاف آتا تھا جیسے سپیدہ صبح۔ نمبر 2، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالتا تھا بغیر اس کے کہ وہ آپ کو نظر آئے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے یا پھونکی ہے کہ کوئی متنفس ہرگز نہ مرے گا جب تک کہ اپنے حصے کا پورا رزق نہ پالے۔ لہذا اللہ سے ڈر کر کام کرو اور طلب رزق کا اچھا طریقہ اختیار کرو، اور رزق میں تاخیر تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ طلب کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی اس کا انعام وہ صرف اسی کی اطاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، فرشتہ آپ کے سامنے بصورت انسان نمودار ہو کر بات کرتا تھا اور اس وقت تک مخاطب رہتا تھا
جب تک کہ آپ اس کی بات پوری طرح ذہن نشین نہ کر لیں۔ اس صورت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اس کو دیکھا ہے۔ نمبر 4، وحی سے پہلے آپ سے کان میں ایک گھنٹی سی بجنی شروع ہوتی تھی اور اس کے ساتھ پھر فرشتہ بات کرتا تھا۔ یہ وحی کی شدید ترین شکل تھی جس سے سخت جاڑے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو وہ بوجھ کے مارے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس حال میں آپ وحی آئی کہ آپ زید بن ثابت کے زانوں پر سر رکھے لیٹے تھے۔ اس وقت ان پر اتنا بوجھ پڑا کہ ان کی ران ٹوٹنے لگی تھی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے تھے جس میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے وہ آپ پر وحی کرتا تھا۔ یہ شکل 2 مرتبہ پیش آئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ نمبر 6، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جبکہ آپ معراج میں آسمانوں پر تھے اور وہاں نماز فرض کی گئی اور دوسری باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے توسط کے بغیر آپ سے گفتگو کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ مرتبہ قرآن سے ثابت ہے، رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کا ذکر معراج کی حدیث میں آیا ہے۔ ان کے علاوہ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل بھی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے بے پردہ ہو کر آپ سے گفتگو کی۔ یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، مگر اس مسئلے میں سلف اور خلف کے درمیان اختلاف ہے۔ رواہ الزاد المعاد جلد اول۔ سیوطی نے اتقان جلد اول میں ایک پوری فصل اسی مضمون پر لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ نبی ہوئے تو ابتدائی 3 سال تک اسرافیل آپ کی تعلیم و تربیت پر مامور رہے اور ان کے ذریعے سے قرآن کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا۔ پھر جبرائیل وحی لانے پر مقرر ہوئے اور 20 سال تک قرآن لاتے رہے۔ وحی کی صورتیں یہ تھیں۔ نمبر 1، کان میں گھنٹی بجنا شروع ہوتی اور پھر فرشتے کی آواز آتی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلے آپ سب طرف سے توجہ ہٹا کر اس آواز کو سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ یہ شکل آپ کے لیے سب سے زیادہ شدید تھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالی جاتی تھی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں آ کر بات کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ ہلکی ہوتی تھی۔ نمبر 4، فرشتہ خواب میں آ کر آپ سے بات کرتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست کلام کرتا، خواہ بیداری میں ہو یا خواب میں۔ رواہ الاتقان جلد اول۔ قرآن کا چیلنج کہ وہ وحی الہی ہے۔ نبوت سے پہلے کہ پورے 40 سالہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم، تربیت اور صحبت نہیں پائی تھی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتی جن کے چشمے یک دعوی نبوت کے ساتھ آپ ہی کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کبھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی پے در پے صورتوں میں زیر بحث آ رہے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس پورے 40 سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہرے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اس عظیم الشان دعوت کی تمہید کہا جا سکتا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک 40ویں سال پہنچ کر دینی شروع کر دی۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئی ہوئی چیز ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 44 تا 46 میں ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں،
اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ سورہ قصص کی آیات 44 تا 46 میں بیان ہوا۔ یہ تینوں باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ باتیں کہی گئی تھیں اس وقت مکے کے تمام سردار اور عام کفار اس بات پر پوری طرح تلے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو غیر نبی اور معاذ اللہ جھوٹا مدعی ثابت کر دیں۔ ان کی مدد کے لیے یہود کے علماء اور عیسائیوں کے راہب بھی حجاز کی بستیوں میں موجود تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عالم بالا سے آ کر یہ قرآن انہیں نہیں سنا جاتے تھے، بلکہ اسی مکے کے رہنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگوں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اس کھلے چیلنج کے انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر یہ تین باتیں ارشاد فرمائی گئیں، اس وقت مکے اور حجاز اور پورے عرب میں کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر وہ بیہودہ بات نہ کہہ سکا جو آج کے مستشرقین کہتے ہیں، اگرچہ جھوٹ گھڑنے میں وہ لوگ ان سے کچھ کم نہ تھے، لیکن ایسا دروغ بے فروغ آخر وہ کیسے بول سکتے تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چل سکتا ہو؟ وہ کیسے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم فلاں فلاں یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے یہ معلومات حاصل کر لائے ہو، کیونکہ پورے ملک میں وہ اس غرض کے لیے کسی کا نام نہیں لے سکتے تھے، جس کا نام بھی وہ لیتے وہ فوراً یہ ثابت ہو جاتا کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معلومات حاصل نہیں کی ہیں۔ وہ کیسے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پچھلی تاریخ اور علوم و آداب کی ایک لائبریری موجود ہے تمہارے پاس، جس کی مدد سے تم یہ ساری تقریریں کر رہے ہو، کیونکہ لائبریری تو درکنار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کہیں سے وہ ایک کاغذ کا پرزہ بھی برآمد نہیں کر سکتے تھے جس میں یہ معلومات لکھی ہوئی ہوں۔ مکے کا بچہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے آدمی نہیں ہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے کچھ مترجمین کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جو عبرانی اور سریانی اور یونانی کتابوں کے ترجمے کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی بڑے سے بڑا بے حیا آدمی بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہ رکھتا تھا کہ شام و فلسطین کے تجارتی سفروں میں آپ یہ معلومات حاصل کر کے آتے تھے، کیونکہ یہ سفر تنہا نہیں ہوتے تھے، مکے ہی کے تجارتی قافلے ہر سفر میں آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اگر کوئی اس وقت ایسا دعویٰ کرتا تو سینکڑوں زندہ شاہد یہ شہادت دے دیتے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی درس نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو 2 سال کے اندر ہی رومیوں سے مسلمان برسر پیکار ہو گئے تھے۔ اگر کہیں جھوٹوں بھی شام و فلسطین میں کسی عیسائی راہب یا یہودی ربی سے حضور نے کوئی مذاکرہ کیا ہوتا تو رومی سلطنت رائی کا پہاڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کرنے میں فوراً ذرا دریغ نہ کرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سب کچھ یہاں سے سیکھ کر گئے تھے اور مکے جا کر نبی بن بیٹھے۔ غرض اس زمانے میں جب کہ قرآن کا یہ چیلنج قریش کے کفار و مشرکین کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کو جھٹلانے کی ضرورت موجودہ زمانے کے مستشرقین کی بنسبت ان لوگوں کو بدرجہ زیادہ لاحق تھی، کوئی شخص بھی کہیں سے ایسا کوئی مواد فراہم کر کے نہ لا سکا جس سے وہ یہ ثابت کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے سوا ان معلومات کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہے جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہو۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن نے یہ چیلنج اسی ایک جگہ نہیں دیا ہے، بلکہ متعدد مقامات پر مختلف قصوں کے سلسلے میں دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرمایا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کے پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ وہ اپنے قرے یہ طے کرنے کے لیے پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور نہ تم اس وقت موجود تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں بیان کی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی تدبیر پر اتفاق کیا اور جبکہ وہ اپنی چال چل رہے تھے۔
اسی طرح نوح علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کر کے فرمایا یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، تمہیں اور تمہاری قوم کو اس سے پہلے ان کا کوئی علم نہ تھا۔ یہ بات سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں بیان کی گئی۔ اس چیز کی بار بار تکرار سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے من جانب اللہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر جو بڑے بڑے دلائل دیتا تھا، ان میں سے ایک یہ دلیل تھی کہ سینکڑوں ہزارہ برس پہلے کے گزرے ہوئے واقعات کی جو تفصیلات ایک امی کی زبان سے بیان ہو رہی ہیں، ان کے علم کا کوئی ذریعہ اس کے پاس وحی کے سوا نہیں ہے، اور یہ چیز ان اہم اسباب میں سے ایک تھی جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر لوگ اس بات پر یقین لاتے چلے جا رہے تھے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے۔ اب یہ ہر شخص خود تصور کر سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کے مخالفین کے لیے اس زمانے میں اس چیلنج کی تردید کرنا کیسی کچھ اہمیت رکھتا ہوگا، اور انہوں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کی کوششوں میں کیا کسر اٹھا رکھی ہوگی۔ نیز یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر معاذ اللہ اس چیلنج میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے شہادت فراہم کرنا ہم عصر لوگوں کے لیے مشکل نہ تھا۔ یہ تفصیل ہے اس چیلنج کی جو قرآن نے وحی الہی کے سلسلے میں کیا ہے۔ وحی کی تشبیہ بارش سے بھی کی گئی ہے۔ قرآن میں 2 مقامات پر اشارتاً نبی کرم پر نازل ہونے والی وحی کو باران رحمت سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنی ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا آسمانی بارش سے تشبیہ کر دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کی مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور اسی ہنگامہ و شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی اس جھاگ اور خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانی شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہاں پھر ظاہر مفہوم کے پیچھے ایک اشارہ چھپا ہوا ہے۔ ظاہر مفہوم تو محض اللہ کی قدرت کا بیان ہے، مگر لطیف اشارہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح خدا کی برسائی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی تم دیکھتے ہو کہ سوکھی پڑی ہوئی زمین یکا یک لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح یہ وحی کا باران رحمت جو آج ہو رہا ہے ان قریب تم کو یہ منظر دکھانے والا ہے کہ یہی عرب کا بنجر ریگستان علم اور اخلاق اور تہذیب صالح کا وہ گلزار بن جائے گا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہی رسالت خدا کی رحمت ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، یہ وہی بات ہے جو اس سے پچھلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا چکی ہے کہ پہلے میں خود آفاق و انفس میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، پھر خدا نے اپنی رحمت یعنی وحی سے مجھے نوازا اور ان حقیقتوں کا براہ راست علم مجھے بخش دیا جس پر میرا دل پہلے سے گواہی دے رہا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنی غور و فکر سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت عطا کرتے وقت ایمان بالشہادہ عطا کرتا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نواز دیا،
قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ۔ وہی رسالت کے لیے لفظ روح کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی روح نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے، روح نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے، یہ وحی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے جو طبعی زندگی میں روح کا مقام ہے، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات میں اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تعامل ہے، اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جا سکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے، ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے ربطگی محسوس ہوتی ہے، اور اس امر کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں پہلے 3 آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکرین قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں بعد کی آیتوں میں بھی قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، وہاں آخر کس مناسبت سے یہ مضمون آ گیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے۔ ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی یا وحی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرا پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کو فرق نہیں سمجھتے، اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے۔ یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریر ما سبق اور تقریر ما بعد کے ساتھ آیت کا ربط اسی تفسیر کا متقاضی ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پر یہ مضمون قریب انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں ارشاد ہوا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کر دے۔ اور سورہ شورى میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے۔ سلف میں سے ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری رحم اللہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ ابن جریر نے اس قول کو قتادہ کے حوالے سے ابن عباس کی طرف منسوب کیا ہے، مگر یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ابن عباس اس بات کو چھپا کر بیان کرتے تھے، اور صاحب روح المعانی حسن اور قتادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کا القاء ہوتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ روح سے مراد وحی یا وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ وحی رسالت کے لیے لفظ روح کا قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ وحی کردہ کلام کے شواہد و دلائل کیا ہیں؟ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ خدا ہی کا کلام ہے۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں 4 باتیں شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے، یعنی اس میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں۔ عقائد صحیحہ کی تعلیم ہے، بھلائیوں کی ترغیب ہے، اخلاق فاضلہ کی تلقین ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت ہے، اور پھر یہ جہالت، خود غرضی، تنگ نظری، ظلم، فحش اور دوسری ان برائیوں سے جن کا انبار تم لوگوں نے کتب مقدسہ کے مجموعے میں بھر رکھا ہے بالکل پاک ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے جو ہدایت نامے آئے تھے یہ کتاب ان سے الگ ہٹ کر کوئی مختلف ہدایت پیش نہیں کرتی، بلکہ اسی چیز کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو ان میں پیش کی گئی تھی۔ تیسرے یہ کہ کتاب اس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے جو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کتابوں کے نزول کا مقصد رہا ہے، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانا اور کجروی کے انجام بد سے خبردار کرنا۔ چوتھے یہ کہ اس کتاب کی دعوت نے انسانوں کے گروہ میں سے ان لوگوں کو نہیں سمیٹا جو دنیا پرست اور خواہش نفس کے بندے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے جن کی نظر حیات دنیا کی تنگ سرحدوں سے آگے تک جاتی ہے۔ اور پھر اس کتاب سے متاثر ہو کر جو انقلاب ان کی زندگی میں رونما ہوا ہے اس کی سب سے زیادہ نمایاں علامت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنی خدا پرستی کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ کیا یہ خصوصیت اور یہ نتائج کسی ایسی کتاب کے ہو سکتے ہیں جسے کسی جھوٹے انسان نے گھڑ لیا ہو، جو اپنی تصنیف کو خدا کی طرف منسوب کر دینے کی انتہائی مجرمانہ جسارت تک کر گزرے؟ یہ 4 شواہد اور دلائل قرآن پیش کرتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ خدا ہی کا کلام ہے۔ آج ہم نے اپنی اس نشست میں وحی کا مفہوم، صورتیں اور اقسام کا مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور پھر بعد میں سیرت رسول جن پر وحی الہی نازل ہوتی تھی اس کو جاننے اور سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔